کیا شیعہ حضرات صحیح بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ سر پہلے تو جو بخاری مسلم کو مانتے ہیں ان کو دعوت حق کیسے دی جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کاؤنٹر کوسچن، کیا بریلوی دیوبندی بخاری مسلم کو مانتے ہیں؟ تو ان کو کیسے دعوت دی جائے کہ بخاری مسلم کے مطابق عقیدے کر لیں اور نماز کا طریقہ کر لیں؟ ٹھوس نہ لی تسی آپ ٹھوس ہوئے ہو، تسی دوسرے میں کس طرح دعوت دو گے؟ تو چونکہ آپ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، کتابوں کی نہیں مانتے، تو ان کو تو اس چیز کی دھونسی نہیں لگائی جا سکتی، پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں۔ رہا شیعہ، تو شیعہ اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہم شیعہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی ہمیں اگر اپنے عقائد کو سپورٹو کوئی حدیث ان کی کتابوں میں مل جاتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو اپنے عقائد میں کوئی سپورٹو حدیث ہمارے ہاں مل جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے، غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس حد تک تو مانتے ہیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، ایون آپ نماز نبوی، آپ کے اکثریت تو حنفی ہے نا یہاں پہ انڈیا پاکستان میں بریلوی دیوبندی، انہوں نے نماز حنفی لکھی ہوئی ہے کتاب، اس میں کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا، انہوں نے کوئی حوالہ حدیث کا نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن جو آپ کے یہ شیعہ کی نماز پیغمبر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ نماز شیعہ کی ہے، سر شرم کا مقام نہیں ہے۔ انفیوں کی نماز انفی جو ہے اس میں آپ کو حدیثوں کے حوالے نہیں ملیں گے۔ جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے مولوی کی، لیکن وجہ میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں۔ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، امام ایک نہیں ہے۔ میں بات کھول کے کر دیتا ہوں، جھگڑا اللہ پہ نہیں، جھگڑا نبی پہ نہیں، جھگڑا قرآن پہ نہیں، جھگڑا کعبے پہ نہیں، جھگڑا امام پہ۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے نبی پڑھتا تھا۔ یہی ہے نبی۔ اب ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا، ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا۔ مشکل بات تو میں نے شروع نہیں کی، کوئی مشکل بات میں نے شروع نہیں کی، بڑی آسان بات ہے۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں لکھا، حکم ہے طریقہ نہیں ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں سیدھا سیدھا لکھ دیتا کہ فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ تو لکھ دیتا کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر تسبیح یہ کرنی ہے، پھر یہ۔ تو نے طریقہ ہی نہیں۔ فرمایا اگر میں طریقہ لکھ دیتا تو تم نبی کے محتاج نہ رہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی، وارڈن نہ ہوتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا نہ ہو۔ متوجہ میری طرف رکھیں گے، اب دھیان میری طرف رکھیں گے۔ اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیے گا، تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون بتائے گا؟ اب ہم نے اپنے اپنے اماموں سے پوچھا، ایک کے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، دوسرے کے امام نے کہا نہیں یہاں رکھتے تھے، تیسرے کے امام نے کہا ناف بالکل غلط ہے، وہ تو ناف کے نیچے رکھتے تھے، ہمارے امام نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہو۔ نبی نے تو ایک طریقے سے پڑھی نا، ایک طریقہ نبی نے کیا نا، یا نبی نے یہاں ہاتھ رکھے، یا یہاں رکھے، یا یہاں رکھے، یا کھول کے پڑھی۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ان میں سے کون
सब तरीका नबी वाला है। अभी हल कर लेते, किताबों के हवाले की जरूरत नहीं पड़ी। 1400 साल हो गए बंदे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, तेरी नमाज गलत है मेरी नमाज ठीक है, तेरी नमाज गलत है मेरी नमाज ठीक है। ये लड़ाई बाद में करना कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। या ये ठीक हो सकता है, या ये ठीक हो सकता है, या ये ठीक हो सकता है, या ये ठीक। अब कोई सुन्नी भाई कह गए शिया जो था इसने तो अपना इमाम ठीक है, नहीं था। चले मैं शिया अपना इमाम की बात ही नहीं करता। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, इमाम बारगाह में है, बड़ी मोहब्बत के साथ हम बैठे हैं, गालम गलोच हो नहीं रही, इंतहाई मोहब्बत के साथ पैगाम भी कर रहे हैं। इन चारों में से हम शियों सुन्नी ने मिलकर ढूंढ रहे हैं कि इमाम किसका ठीक है। एक बात पहले पता कर लेते हैं कि इन चारों में से नबी को नमाज पढ़ते देखा किसने है।